السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقائے نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین برادر اسلام، پچھلے 5-6 جمعہ سے ہم عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کے متعلق جو بھی نکات اور بنیادی مفہوم ہیں اور جو بھی اس کی عوامل ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں. اور اللہ تعالی جو بندگان خدا سے اپنی مشیت میں ان کی بندگی کا جو سلیقہ چاہتا ہے، اس کی طلب اور تقاضا میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو آج ہم توکل پہ بات کریں گے. توکل علی اللہ کیا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کتنا گہرا یہ عقیدہ ہے. جب کوئی متوکل ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اس اساسی بنیادی طور پر وہ اللہ ہی پہ انحصار کرنے والا ہوتا ہے. انسان بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت پر گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے اور رب سے نجات مانگنے لگتا ہے. چھوٹی مصیبت لگے گی اور اس نجات طلبی کے لیے اللہ جل مجدہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے ملاؤں کا رخ کرتا ہے اور ملاؤں سے مدد طلب کرنے لگتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے. اگر کوئی مصیبت پاکھنڈی باباؤں کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے. مزید کیا ہوتی ہے؟ پختگی آ جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے اور انجانی طور پر خود تو جاتا ہی جاتا ہے اور دوسروں کو بھی ان ملاؤں کی طرف چلنے کے لیے دعوت دیتا ہے.
یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، جو بھی جس دربار پہ بھی جائے، جس سے بھی مانگے اور جس سے بھی وہ مدد طلب کرے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اولیاء اللہ سے سوال کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں راستہ براست اولیاء ہی سے حاصل ہوتا ہے، مگر ان کی وہ بھی توسل ہے، مگر ان سے بھی جب آپ وسیلہ بنا کے مانگتے ہیں تو حقیقی دینے والا پروردگار الہ العالمین۔ اور یہی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اولیاء سلف صالحین، انبیاء علیہ السلام، جتنے رسول آئے سب نے اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کی بندہ گانے خدا سے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پہ ہمارا انحصار ہے، بھروسہ ہے، ہمارا توکل اسی کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے، جائز راستے سے ہم جب اللہ کو مدد مانگتے ہیں اللہ کی، جیسا اللہ پر بڑا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یہ صبر ہے۔ آپ جب طلب کریں تو صبر کرنا پڑے گا، اور جب آپ صبر کرتے ہوئے طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے طلب کے بعد توکل کے انحصار میں وہ تزلزل نہیں رکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ صبر سے کام لیتا ہے، تو ضمانت دی جا رہی ہے کہ اللہ اس کی سنگت میں ہے، اللہ اس کی معیت میں ہے، اللہ اس کی رفاقت میں ہے، اللہ اس کے خلق میں ہے۔ اور ناجائز طریقے سے مانگتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، مگر اس کا ایمان چھل ہے، ایمان میں بالکل کمزور اور بدبختی کی طرف نکلتا ہے۔ مسلمان کو صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے خبیر سے ہے، اور توکل نصرت الہی کا سبب بنتا ہے۔ توکل کا معنی لوگ مختلف لیتے ہیں، مسجد پکڑ لیے، کام کاج چھوڑ دیے اور سارے اسباب ترک کر دیے اور بولے توکل پہ ہو، تو یہ کوئی توکل نہیں۔ ایسا توکل نہ اولیاء نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا۔ توکل کیا ہے؟ تو اس کی بنیادی اساسی فکر جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ سارے اسباب مہیا کرنا اور ساری تگودوں میں لگ جانا، کوشش میں لگ جانا، محنت کر لینا، اور نتیجہ خیزی کے اوقات جب بالکل خرید کر ہوتے ہیں تو انحصار اللہ پہ کر دیتے کہ اسباب ناکام ہو سکتے، مگر اللہ پہ کیا جانے والا بھروسہ اسباب کے معاہدہ کرنے کے بعد ناکام نہیں کرتا۔ خیر کے ساتھ، خیر کی پوری خیرات کے ساتھ اس کو مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد آنے کے بعد کسی میں مجال نہیں، کسی میں ہمت اور جرأت نہیں کہ وہ تم پہ غالب آ سکے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہو۔ بھروسہ کہاں ہونا چاہیے؟ توکل اللہ، اللہ ہی پہ انحصار ہونا، اللہ ہی پہ بھروسہ ہونا، یہ مسلمان کا شعار ہے، مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی حقانیت ہے، مسلمان کی حقیقت ہے۔ پھر بتایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب آپ کسی کام میں عزم کر لیں، ٹھان لیں، اب ہوتا نا تزلزل آتے رہتا، کروں نہ کو کروں، جاؤں نہ کو جاؤں، مناسب ہے نہ مناسب ہے، نفسیاتی طور پہ انسان بیمار ہوتا ہے اور مختلف اس کے اندر نفوس کے حملے ہوتے ہیں،
نفوس کے حملے ہوتے ہیں. تو ان صورتوں میں فرمایا گیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کچھ مشاورت کر لیں, مشاورت کے بعد شاوروا فی الامر, اور اس مشاورت میں کوئی ایک پہلو پختہ تمہاری فکر و فہم میں بچ جائے, عزم ہو جائے, تب عزم ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب کچھ رکاوٹ نہیں ہوگی, اللہ ہی پہ بھروسہ کیجیے. ان اللہ یحب المتوکل. اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہائے کیسی محبت کرتا ہے. کئی زندگانیاں ہمارے سامنے, کئی لوگوں کی بندگی ہمارے سامنے. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ ہی پہ کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو اس محبت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جنہوں نے توکل اپنی زندگی میں پورا اپنایا اور اسی پہ اپنی زندگی کو گزار دیا. یہ چند مثبت عوامل تھے, 6-7 عوامل میں نے آپ کے سامنے 6 جمعہ سے 7 جمعہ سے میں بتا رہا, جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے. یہ عوامل کی اختیار کرنے سے صبر, دعا, نماز, توکل, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایسا ان چیزوں کو, ان عوامل پہ عمل پیدا ہونے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی میں ناکامی آتی نہیں. اب منفی عوامل سے گریز کرنا چاہیے, بے صبری پن سے, بددعاؤں سے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو توکل نہیں کرتا, بولتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری بات کرتا ہوں, تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. مدد طلب کرتا ہوں کہتا ہے, مدد آتی کی نہیں کی, توکل نہیں ہے اور صبر بھی نہیں ہے. اور طلب کرنے کی یہ جو انداز, دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے, اس میں بھی تزلزل ہے. تو نماز کا پابند بھی نہیں ہے. یعنی جو عوامل ہم 6 جمعہ سے چیدہ الگ الگ کر کے ہم رکھتے آئے ہیں, یہ بات سمجھ تو آ گئی کہ یہ اختیار کرتا ہے ان عوامل کو, وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا, ناکام نہیں ہوتا. اور جو اس کے مخالف قول کرتا ہے, ان عوامل سے گریز کرتا ہے, جن کا احاطہ اب اس جمعہ میں کرنا مشکل ہے. 3 جمعہ سے خالی عوامل پہ بات کریں, اب مخالف عوامل میں گفتگو انشاءاللہ پھر موقع سے رکھیں گے. بطور خلاصہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, ہم شرک و بدعت, فسق و فجور, اعمال قبیحہ, فتنہ پروری, فساد پروری اور ظلم و فساد, کفر و نفاق اور حرام خوری, رشوت, سود, غبن, چوری, حرام پیشہ وغیرہ سے بالکل کیا کرنا ہے؟ بچنا چاہیے. اور اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں, یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں. اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, توکل کر کے, صبر کر کے, نماز قائم کر کے, دعا کر کے, استعانت طلب کریں اللہ سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان عوامل کی ہم آہنگی کے ساتھ ان کو اختیار کرتے ہوئے جب تم کام کرتے ہو تو یہ تمہارا کام کیا ہے؟ نصر اللہ, تم اللہ کی مدد کرتے ہو. ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ینصرکم ویثبت اقدامکم, اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. تو جو اتنے بڑے بڑے امتحانات اللہ والوں سے ہوئے وہ ثابت قدم کیوں رہے؟ کیونکہ اللہ کی ان پہ مدد رہی, اللہ کی ان کے ساتھ کیا ہے؟ اعانت رہی. امام علی مقام علیہ السلام اپنے آپ کو قربان نصیب کرے, پورے کنبے کو قربان کرے, ثابت قدم رہے, حق کے اوپر ڈٹے رہے. تو یہ ثابت قدمی کہاں سے آئی؟ اللہ نے ان کو مختار بنا رکھا تھا. وہ اولیاءوں کے سردار ہیں, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, جن کی فضیلت بے باہ ہے, جن کے بغیر ولی ولایت کو
نہیں پہنچ سکتا، وہ توسل حاصل کر ہی نہیں سکتا، وہ منصب پہ فائز ہی نہیں ہو سکتا. ایسے آقا اولیاء کے ان کے لگتے جگر نور نظر، سوچیا کیا نہیں ہو سکتا تھا، مگر یہ سب مشیت ربانی تھی اور اس میں ثابت قدمی اللہ نے ان کو عطا کی تھی اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک نمونے حیات کہ دیکھو کچھ دے کے بھی حق کو بچانا پڑے تو امام حسین جیسا کردار اختیار کرنا ہوگا. ہر دکھ میں خوش ہیں وہ جنہیں الفت خدا کی ہے، میرا نہیں ہے سر یہ امانت خدا کی. یہ ہر کسی ظرف کے اندر نہیں ہوتا، ہر کسی کے اندر یہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا. تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اجتماعی زندگی میں فتح و نصرت کے لیے اب یہ جو جتنے بھی میں اسباب بیان کیا یہ علاوہ مزید چند کام کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک مسلمانوں میں اتحاد ہونا، افتراق سے دوری. اب اس وقت ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں کہاں ہے اتفاق مسلمانوں میں؟ ایک جماعت ایک ملک کی، ایک جماعت ایک ٹکڑیاں بن گئی، مسلمانوں میں ٹکڑیاں بن گئی. یاد رکھیں جو اپنی میں ہے، اپنی میں کیا بھی دنیا داری میں کر لوں، مگر دین کے معاملے میں سب متحد ہونا ضرور. تو یہ افتراق کی جو کیفیت ہے اس سے دور ہونا. دوسرا باہم مشاورت ہونا. آپ دیکھیے جتنے بھی دوسرے ادیان ہیں وہ مشاورت کی طرف بڑھ گئے. جتنے بھی کام اب دنیا میں ہو رہے ہیں اسرائیل سے امریکہ مشاورت کے بغیر کوئی کام ہلچل نہیں کر رہا، مگر مسلمان آپس میں مشاورت گاہے گاہے کا معاملہ ہو گیا. تیسرا مادی وسائل کی فراہمی. اب مادیت کا معاملہ بولے تو لوگ سیدھا سمجھیں گے بھائی کیا بولے، جیسا دوسرے ادیان کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، وہ خرید لو یہ خرید لو، وہ رکھ لو یہ کر لو. ہم آ کر ایسی بات مادیت کا مطلب اب دیکھیے حالات پھر مقدر ہو رہے ہیں، مختلف طریقے سے اونٹ کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پورے عالم دنیا میں. تو باخبر ہونا یہ کام ہے مسلمانوں کا اور سارے مسلمان کے رہنماؤں کا کہ وہ قوم کو سمجھائیں کہ دیکھو بیدار ہو جاؤ، سمجھو. سب سے پہلے جو بھی مفکران دین ہیں، دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے فکر رکھنے والے وہ سب متحد ہو گئے اور متحد ہو کر امت مسلمہ کو ایک راسخہ فکر عطا کرے اور امت مسلمہ اس کو اختیار کر کے اس پہ عمل پیدا ہو جائے. آج لوگ علماء کی احانت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ علماء سے دور کیا جائے. اب دیکھیے ہم کئی چیزیں ضمن میں بولے مگر ہمارے قریب ہم سے بہت چہچہا کرنے والے بھی عمل پیرا نہیں. یہ بات غور کرنے کی ہے نہیں، ایک مذاق بن جاتی ہے نا بھائی، ناراضگی لا لے رہے. اب جمعہ کی آداب، جمعہ کی علتیں، جمعہ کس پہ واجب ہے کس پہ واجب نہیں ہے یہ جاننا ضروری ہے نا. اتنا سب سمجھ میں آئے بعد میں بھی وہی کر رہے ہیں، دستانے پہ ڈنگی کل جو چیز تو آج بھی ہے. کیا کر سکتے ہیں ایسی قوم کو، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات دور کی نہیں، اپنی مسجد کچھ کرنا چاہتا. اس سے غور کریے جب ہمیں جو اللہ واسطے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین کی صحیح حقانیت جاننے کے باوجود اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہم تیار نہیں، تو سوچئے عالم اسلام کا حال کیا ہو رہا ہوگا. یہ ماحول بڑھ رہا ہوگا. یہی عدم عمل آوری کے پہلو اور کیا ہو رہے ہیں، وسعت پا رہے ہیں. جہاں جس چیز کا تقاضا ہو وہ پورا کرنا ہماری اولین ذمہ داری. اب پانچواں آپسی مخاصمتوں کا بلفاظ دیگر شریعت الہیہ کا نفاذ. اب شریعت الہیہ کا نفاذ کیسا کریں گے آپ؟ دین کے جاننے والے، تفقہ دین رکھنے والے جب کوئی پیغام دے دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. حجت آپ کیسا بولتے ہیں، یہ کیسا بولتی ہے، وہ کیسا بولتے ہیں، یہ جو باتیں ہیں نا یہ باتیں صرف نفس کی ہے، اچھی نہیں. یہ جمعہ کا مقصد کیا؟ سب سے پہلے سوال اپنے آپ سے کیجیے
شارع اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے پہلے خطبے میں یہ جو کر رہے نا ہم تحفظ سنت کے لیے، سنت کیا ہے؟ عربی خطبہ دینا سنت ہے۔ اگر یہ ساری باتیں عربی میں کہی جائے، ہر کسے نہ کس سمجھ سکتا کیا؟ تو ہمارے علماء دین متین جو حق پرست لوگ تھے انہوں نے یہ رائج کیا کہ بھائی یہ سنت کا تحفظ کیا جائے اور اس میں جو بولنا ہے وہ پہلے اردو میں بول دیا جائے۔ اب یہاں تو ایسی باتیں مجھ تک پہنچائی گئی بھائی انا آتے نہ پڑھے تو بھی نماز ہوتی ہے، قل اللہ احد پڑھے تو بھی نماز ہوتی ہے۔ اب پڑھو اس کو۔ اب پھر کچھ لوگ بول رہے سورہ جمعہ پڑھو، بڑی اچھی بات ہے، یقیناً سنت ہے۔ سورہ حل کا حدیث الغاشیہ، سورہ اعلیٰ، یہ سب سورہ فجر، یہ سب چیزیں سنت ہے، میں مانتا ہوں، معلوم ہے، مگر تقاضا کیا ہے؟ اب یہاں بہت ساری باتیں، انتظامیہ پہ بھی بہت سارا معاملات ہیں، اور پھر جو عوام آتی ہے، عوام یہ سوچ کے آ رہی ہے کہ جلدی پڑھو جلدی بھاگو، یہ نماز جلدی ہوتی۔ اب ان کا خیال بھی، یہ جلدی کی طلب رکھنے والوں کا بھی خیال رکھنا ایک تقاضا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے مخالف ہیں، ان کے لیے تو انتظامیہ کام کر رہا اور انتظامیہ کی معاونت کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ تو خطبہ تو اتنا مختصر ہو گیا آپ کے سامنے، اب جب خطبہ مختصر ہوئے گا تو نماز اسی کے حساب سے پڑھی جائے گی۔ اگر خطبہ طویل ہوگا تو سنت ہے کہ خیرت بھی خطبے سے طویل ہونی چاہیے، تو یہ نماز چھوٹی کرنے کے لیے خطبہ بھی مختصر کرنا پڑا۔ یہ علت ہے۔ اب خطبے میں کرنا کیا؟ تو بولے پہلے خطبے میں جو امت کی حاجت مندی ہے اور جس سے امت بے خبر رہ رہی ہے، جو دین کے اندر کوئی تجدید یا بدعت ضلالہ یا کوئی نفاق اٹھ رہا ہے، اس کی سرکوبی کے لیے سدباب کرنے والے نظریات و افکار دیے جائیں، وضاحت پوری، اور دوسرے خطبے میں فضائل بیان کیے جائیں۔ یہی تو کرتے نا۔ ابھی جو اردو تقریر ہوتی ہے وہ کہیں کو بولتے ہیں، یہ کہیں کو بولتے ہیں، اخبار پڑھتے تو چلتا، پڑھنے والے پڑھتے ہوئے، یہاں ضرورت نہیں ہے اس بات۔ پانی جامع نظامیہ جس کا کل عرس بھی ہے، اور ان کا عرس بھی کتنا شان سے ہوتا، دیکھیے فاضلین کو فضیلت کی دستار ہوتی ہے، آئے آئے قربان جائے، کیا اللہ نظام بنایا۔ دیکھیے 100 چلر 8واں کچھ عرس ہے، اتنی اچھے انداز میں ہوتا ہے، شریعت کا تحفظ پورا، کوئی خسامتیں، کوئی بدعتیں نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، کیسا تحفظ ہے۔ اور یہ کون ہے معلوم؟ متوکل۔ ہمارے آج کے عنوان سے ان کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ اور کہیں سے متوکل سب چھوڑ چھاڑ کے مدینہ شریف چلے گئے تھے، اور یہ آرزو ہر ایک ہمیں بھی ہے نا، دعا کرتے نا مدینہ کی موت مل گئی تو اچھا ہے، کیونکہ وہاں ریاض الجنہ کے اندر موت مل جائے، کیسی طلب ہوتی، اور ہم کو جو نا جنت البقیع یا جنت معلا ہم کو مل جائے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ دستخط نہ چھڑکتے وہ جنت میں چھڑک جائیں گے۔ وہاں جتنے آرام کرنے والے جہاں دستخط چھڑکتے ہیں ویسا جنت میں نا چھڑک دیں گے۔ ہائے ہائے، بڑے نصیب کی بات۔ تو یہی نصیب چمکانے کے لیے انوار اللہ علیہ الرحمہ شہزاد حضور فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین، آپ کے سلسلے سے آتے ہیں، 40ویں کچھ میں آپ حضرت سیدنا عمر فاروق کے فرزند ہیں۔ ایسی اس وجہ زندگی کے اندر وہی محبت و الفت بھی تھی۔ چلے گئے، حکم ہوا لوٹیے، توکل کے چلے گئے تھے، کچھ اسباب نہیں، کچھ نہیں، مگر حکم ہوا کہ نگر کی طرف جاؤ۔ یہاں آئے تو کوئی رسوخ وغیرہ نہیں۔ اب ان کی پوری تاریخ پڑھی آپ۔ یہاں آنے کے بعد سرکار کا کیسا معاملہ رہا، سرکار وسلم کیسی ان کے ساتھ تائید و نصرت رہی، وہ آپ خاضی الخزا بن گئے، وقت کے بادشاہ کی تربیت کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری رعایا کی تربیت کیے، اور سارے مملکت کو ایک اسلامی طرز کا نظم بنا دیا۔ اور یہاں پہ معاملہ بہت ابتر تھا، حرام کے لقمے لوگ چوبتے تھے، ٹھٹکے کا گوشت کھاتے تھے، حلال کرنے کے لیے مسلک کا انتظام، اور پھر لوگ حرام خوری عام کرتے تھے، لوگوں کی جس پہ بھی عورت پہ نظر خراب ہوئے تو اٹھا لیتے تھے، اس کا سدباب کرنے کے لیے نکاح کا نظم بنا دیا۔
جو آج آپ کو خاصی پڑھا کے کتاب سے دیتا، حروف دیتا، سیاہ نامے جو ملتے، یہ سب بانی جامعہ کی. ایسے توقع رکھنے والے لوگ، انہوں نے کوئی لوگوں کی خوگری، لوگوں کی چاہ، ان کی وجہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے، اور دین کے لیے کام کیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کیے. اللہ ان کی حمایت فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاملہ پورے دنیا میں پھیل. آج ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کے اندر سیاہ ناموں کا جو نظم ہے یہ بانی جامع نظامیہ کی دین. اس سے پہلے ایسا کوئی نظم نہیں تھا. اور یہ جو ملا کا تقرر ہوتا ہے ہمارے کمیلوں میں، مسلک میں جو ذبح کرتے ہیں شرعی طریقے سے، یہ سب نظم بانی جامع کا بنایا ہوا ہے. یہ دین ہے بانی جامع، کیونکہ متوکل جب بن جاتا ہے بندہ تو ایسے کام اللہ اس سے لیتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا عقیدہ ہے یہ. اگر یہ عقیدہ ہمارے یقین اجاگر ہو جائے اور اس عقیدے پہ ہم قائم ہو جائے تو بڑے بڑے کام ہم سے اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اور ہم کام کرنے کے قابل بن جاتے ہیں. ایسا نہیں، یہ مثال ہے. ایسے کئی اللہ کے رسول کے عاشقین پھیلے ہوئے پوری دنیا میں. ہم کو ایک انوار اللہ ملا، ایسے کئی انوار اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاصیت بنا کے اپنا بھیجا اور ان سے کام لے رہا، اور آج بھی ان کا کام چل رہا ہے، ان سے سرفراز امت ہو رہی ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، ایسے بزرگان دین کے فاتحہ میں ہمیں جانا چاہیے اور ان اپنی اولادوں کو وہاں لے جانا چاہیے جہاں منع ہے وہاں لاتے ہیں، جہاں لے جانا ہے وہاں نہیں لے آتے. اور عجیب عجیب کام ہے، آج کل ناڑے بننے کا کام چل رہا درگاہوں میں. یہ بالکل باطل ہے. اب جاتے اجمیر سے ناڑوں کا اتنا بڑا لنڈا لاتے، مٹھائی لا رہے، کوئی بات نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا، یہ ناڑوں کا لنڈا دیتے. اب ڈالتے کہ کئی ہے جمعے میں گلے میں یہ رسہ بنا ہوا ہے. اکثر پہلے ہم نہ لڑا کسی بکڑوں میں گلے میں دیتے تھے، سید صاحب کا بکڑوں بولتے تھے. یہ بچپن میں چلا، آپ بھی سنے ہوں گے. اس کا مطلب کیا رہتا؟ وہ تو بھائی یہ یا تو عید الاضحیٰ میں کٹنے والا ہے، اس کا احترام کرو، یا کسی نیاز کا بکرا ہے، اس کا احترام کرو، اس کو تکلیف مت دو. گلے میں ناڑا دیتے. اب ناڑے گلوں میں انسان لا لیتے. تو یہ جو ہے اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے، اہل حق کی روح سے طریقت معرفت کسی میں بھی کسی کوئی گنجائش قطعی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. ایک 2 منٹ پڑھ رہے ہیں، ذرا صبر کر لیجیے. اب یہاں ذہن اتنا رکھ لیں کہ امریکہ جو ہے سپر پاور ہے، اس کی ریاست کتنی ہے؟ 50. کاؤنٹ کر لیجیے، معلوم کر لیجیے آپ کتنی ریاست ہے اس کی؟ 50. اور مسلمانوں کی ریاستیں کیا مملکت کتنی ہے؟ 57 ملک کاؤنٹنگ میں، اور بڑھ گئے. کتنے ملک ہیں؟ 57 سے کچھ تجاوز کرے ہوئے ملک ہے. اور پھر مادی ساری قوت ہمارے پاس ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی سپر پاور کون ہے؟ باطل ہے. عزیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے لیے کوئی مدد آنے کی امید نہیں ہے اتنا سب رہنے کے باوجود. آپ کی کوئی حمایت کرنے والے بھی نہیں ہے. حالیہ آپ دیکھیں ایک ریاست میں مسلمانوں پہ حد سے زیادہ ظلم ہوا، اس کے باوجود کوئی اس کی مدافعت کا کوئی پہلو ہوا رونما. یاد رکھیں جب تک ہم متحد ہو کے اتحاد کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے رموز و عوامل کامل طور پر زندگی میں لاگو نہیں کریں گے تب تک ہم کبھی خیر کے طالب نہیں بن سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر ہم کو ملے، خیرات ملے، تو خدا را اتحاد کی طرف آئے. اتحاد کا مطلب خالی مسکرا کے یوں دیکھ لے کے وقتیہ وقت گزارنے کا نام نہیں ہے. دل سے ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائے. اب حالات پھر بدل رہے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہونے والے ہیں حالات نہیں معلوم، اور غفلت میں معاملہ ہوگا. اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں آپ ہزار. تو خدا را تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ مجدہ سے دعا فرمائیے کہ الہی قدم قدم پہ تیری نصرت و تائید کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنی نصرت سے نواز دے. مسلم قوم ظالموں کے نرغے میں ہے مولا، غیبی مدد کے ذریعے ان کی حفاظت فرما اور خیر کا معاملہ فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات